المعاصي تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة وتزيل الحاصلة وتقطع الواصلة۔ اللہ کو ناراض کرنا اپنی زندگی میں ایسا ہے جیسے اپنے جسم میں گہرا زخم کھانا ہے، اور جب جسم میں گہرا زخم لگتا ہے تو پورے جسم کا سکون اٹھ جاتا ہے، اور بہت ساری نعمتیں سے آدمی استفادہ نہیں کر پاتا، اور بہت ساری نعمتوں کے حاصل کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ آنکھ ہی لے لے، اگر اس آنکھ کے اندر کوئی ایسی چیز آ جائے جو آنکھ سے مناسبت نہیں کھاتی، تنکا آ جائے کیسی بے چینی ہوتی ہے۔ سرما اس کی مناسبت ہے، آئے گا تو مزہ آئے گا آنکھ کو، تنکا آ جائے تو سکون چھن جائے گا، بے چینی آ جائے گی۔ ایک حاکم، اس کا دوست اس کے پاس آیا، مشکل زندگی گزر رہی تھی اس کے دوست کی، فقر و فاقہ، تو اپنے دوست سے کہنے لگا حاکم سے، بڑے مزے ہیں آپ کے، تو نوکر ہیں، چاکر ہیں، خادم ہیں، دولت ہے، پیسہ ہے، مزے کی زندگی ہے، اور اپنی حالت کا شکوہ کرنے لگا۔ تو حاکم سمجھدار تھا، دوست کو زبان سے جواب نہیں دیا، گھر لے گیا۔ گھر میں اس نے ایک انتظام کیا اپنے دوست کے لیے، نیام سے نکلی تلوار لٹکا دی سر کے اوپر، اس کے نیچے کھانوں کا دسترخوان سجا دیا، اور وہ تلوار ایک باریک دھاگے سے لٹکائی۔ جب نیچے بیٹھا، اس نے اوپر دیکھا تو خوف، بے چین، ابھی گرتی ہے۔ کھانا دسترخوان پہ لگا، شاندار۔ تو دوست حاکم نے کہا کیسا رہا؟ کہا کھانے میں کیا مزہ آئے گا، یہ اوپر کسی وقت بھی گر سکتی ہے، کسی وقت بھی گر سکتی ہے، کیا لطف آئے گا کھانے میں، کیا مزہ آئے گا کھانے میں۔ تو کہنے لگا عزیز، میری زندگی کا حال بھی یہی ہے، تم مجھے بظاہر دیکھ رہے ہو بڑے مزے کی زندگی میں، وسائل، دولت، خدام، نوکر چاکر سب کچھ ہیں، لیکن میری زندگی میں ہر وقت ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے، ہر وقت ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے، کہیں کوئی حاسد زہر نہ دے دے، کہیں کوئی قتل نہ کر دے، کہیں مجھ سے یہ عہدہ منصب چھن نہ جائے، کہیں حالات میرے بدل نہ جائیں۔ یہ پریشانی ایسی ہے کہ نہ میں آزادی سے چل سکتا ہوں، نہ نکل سکتا ہوں، نہ کسی سے بات کر سکتا ہوں، نہ گھوم سکتا ہوں، نہ آرام سے سو سکتا ہوں۔ یہ دیکھ رہے ہو تم میرے ارد گرد کی ساری چیزیں، لیکن اس میں مجھے مزہ نہیں رہا، لطف نہیں رہا، ہاں مزہ نہیں رہا۔ تو میرے عزیزو سچ کہہ رہا ہوں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ مزہ صرف اس مومن کو حاصل ہوتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ قرآن کی آیت ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جس سے کچھ لے لیا جائے تو اسے کچھ غم نہ ہو، کچھ دے دیا جائے تو اس پہ تکبر نہ ہو، کچھ لے لیا جائے تو غم نہ ہو، افسوس نہ ہو، اللہ نے دیا ہے، کچھ دے دیا جائے تو اترائے نہیں۔ یہ مزے کی زندگی گزار سکتا ہے۔ باقی کسی کے پاس بظاہر بہت کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن ایک زندگی میں چبھن ایسی ہے کہ وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے آزادی سے، نہ چل سکتا ہے، نہ کسی محفل میں آزادی سے جا سکتا ہے، نہ کسی سے مل سکتا ہے، اپنوں سے بھی ڈر، بیگانوں سے بھی ڈر، ہر طرف ڈر ہی ڈر، حادثوں سے ڈر، مر جانے کا ڈر، قتل کا ڈر، زہر کھلا دینے کا ڈر، نہ جانے کون کون سے اندیشے ہیں جو اس کی زندگی کو کرب اور اضطراب میں اور مصیبت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو اس کو دوست کو سمجھ میں سے کہا تم مزے میں ہو میاں، آزادی سے نکل تو جاتے ہو، آزادی سے بیٹھتے تو ہو، آزادی سے لوگوں سے بات تو کر سکتے ہو، آرام سے نیند تو آ جاتی ہے، ہمارا حال تو یہ ہے۔ تو گناہ ہو اور بظاہر بہت کچھ نظر آئے تو میرے عزیزو حقیقت میں آدمی ان سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ اس لکھا ان المعاصی تزیل النعم الحاضرہ والواصلہ، کہ گناہ کی نحوست سے جو نعمتیں ہوتی ہیں آدمی ان سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتا، وہ بھی زائل ہو جاتی ہیں، اور جو آنے والی ہوتی ہیں اللہ ان کا بھی دروازہ بند کر دیتا ہے۔ بہترین چیز اللہ کی نعمتوں کے حصول کی وہ اللہ کی اطاعت ہے، اسی سے اللہ کی نعمتیں محفوظ ہوتی ہیں، انہی سے آدمی پھر لطف اندوز ہوتا ہے، اور اسی سے اللہ کے ہاں سے نعمتوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہی چیز ہے، ورنہ اگر اللہ کی نافرمانی ہو تو آئی ہوئی نعمتیں بھی آدمی ان سے لطف نہیں اٹھا سکتا، فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور یہ ہر روز ہر طرف نظر آ رہا ہے، ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا ان المعاصی تبعد عن العبد الملائکہ،
کہ گناہوں کی نحوست سے بندے سے ملائکہ دور ہو جاتے ہیں. حافظین، محافظ فرشتے ہوتے ہیں. جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں. جو اس کے دوست تھے، جو اس کے ساتھی تھے، جو اس کے معاون تھے، جو اس سے دشمن کو دور کیا کرتے تھے، دشمن کو دور کیا کرتے تھے، وہ اس کے محافظ فرشتے اس گناہ کی نحوست سے اس سے دور ہو جاتے ہیں. جتنے یہ گناہ زیادہ کرے گا اتنے اس کے فرشتے اس سے اور دور ہو جائیں گے. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس طریقے سے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، اور گناہ جھوٹ بولا اور اس سے فرشتے دور ہو گئے. اب اس کی حفاظت، یہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت نہیں رہتی، اور شیطان اس کے قریب آ جاتا ہے. اگر شیاطین قریب آ گئے تو ظاہر ہے گناہ کرنا آسان ہو جائے گا. فرشتے اس کے ساتھ ہی رہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ جب یہ شخص دنیا سے جانے لگتا ہے تو یہ فرشتے جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں یہ شیاطین کو اس وقت دور کر دیتے ہیں. اور جب بھی یہ دعا کرتا ہے، جب بھی دعا کرتا ہے، فرشتے اس کی دعا کی قبولیت کے لیے اللہ سے درخواست کرتے ہیں، آمین، اے اللہ تو اس کی دعا قبول کر لے. جب بھی یہ دعا کرتا ہے، اور جب ذرا یہ پھسلنے لگتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی ہمت بڑھاتے ہیں. فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ اسے ثابت قدم رکھتے ہیں، ہمت بڑھاتے ہیں، اور ہر قدم پہ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو میرے عزیزو، گناہ کی نحوست سے آدمی ان مخلص ساتھیوں سے اور ان مخلص دوستوں سے محروم ہو جاتا ہے. آدمی اپنے آپ کو بالکل کمزور پاتا ہے. فرشتے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو طاقتور پاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی زبان سے حکمت نکلتی ہے، حکمت نکلتی ہے. تو لکھا یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کے فرشتے اس کے قریب ہوتے ہیں تو فرشتوں کی زبان یہ انسان بولنے لگتا ہے، میٹھی زبان. اور جب شیطان اس کے قریب ہوتا ہے تو یہ شیطان کی بولی بولنے لگتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یار یہ شیطان ہے کیا، شیطانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے. تو وہ شیاطین کی صحبت کی نحوست سے اس کی زبان پر شیطانی بول آتے ہیں، شیطان کا اثر آتا ہے. اور جب فرشتوں کی صحبت ہوتی ہے تو اس کی زبان پر فرشتوں کی زبان کا اثر ہوتا ہے، اس کے بولوں کا اثر ہوتا ہے. بعض لوگوں کی زبان اتنی تلخ ہوتی ہے، اتنی گندی ہوتی ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ شیاطین کی کثرت ساتھ ہوتی ہے. جس کا اثر اس کی زبان پر بھی آ گیا، اس کے کلام پر بھی آ گیا، اس کے بول پر بھی آ گیا، اس کی سوچ پر بھی آ گیا، اس کی فکر پر بھی آ گیا. اور اگر صحبت فرشتوں کی ہو، وہ اس کے معاون اور مددگار ہر وقت ہو، تو اس کی دماغ، اس کی سوچ، اس کی فکر، یہاں تک کہ اس کی زبان پاکیزہ، صاف ستھری، اس پر پھر فرشتوں کی اثر ہوتا ہے. تو دونوں چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہیں کہ فرشتے بندے کے مدد بن جاتے ہیں اور مسلسل اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور شیاطین اس سے دور ہوتے ہیں. اور جب مسلمان آدمی اپنے کسی مسلمان کے لیے پس پش دعائے خیر کرتا ہے تو امن الملک علی دعائہ، تو فرشتے بھی اس کے ساتھ دعا کرتے ہیں. اور وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَمَّنَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى دُعَائِهِ، جب یہ فاتحہ مکمل کر لیتا ہے اور وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں. اور جب یہ بندہ اس مومن بندے سے جس کے فرشتے ارد گرد ساتھی ہوتے ہیں، اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن مسلسل تقوی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، گناہوں کا عادی نہیں ہے، تو اللہ کے یہ فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اللہ تو اسے معاف کر، اس سے غلطی ہو گئی تو اس کے لیے معافی کی دعا کرتے ہیں. اور اسی طرح جب یہ رات گزارتا ہے وضو کے ساتھ تو اللہ کا فرشتہ مستقل اس کے ساتھ رہتا ہے، اور رات بھر وہ فرشتہ اس کے سرانے بیٹھ کر اس کے لیے دعائیں خیر کرتا رہتا ہے پوری رات. اور رات کی کروٹ میں جب یہ اس کی آنکھ کھلتی ہے یا کروٹ لیتا ہے اور یہ اس کی زبان پر پھر اللہ، سبحان اللہ، اچھے کلمے نکلتے ہیں، اچھے بول نکلتے ہیں. یہ علامت ہے کہ فرشتے اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں، کہ اس کی زبان پر انہی فرشتوں کا اثر ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آئے اور ہاتھ
بائیں ہاتھ میں جوتی اٹھائی ہوئی ہے، اور آپ کی داڑھی مبارک سے ابھی تک بال گر رہے تھے، پانی بھی گر رہا تھا، پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص آ رہا ہے نا، یہ جنتی ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، جب تیسرے دن مجلس ختم ہوئی تو ایک صحابی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا بھائی ہم آپ کے یہاں ٹھہریں گے، میرے گھر کے مسئلہ ہے، آپ کے یہاں ہم مہمان بنیں گے۔ 1 دن ٹھہرے، 2 دن ٹھہرے، 3 دن ٹھہرے۔ جب 3 دن ٹھہرے تو دیکھا کہ ان کے اندر کوئی خاص عمل تو نہیں تھا۔ ایک عمل تھا کہ رات بھی جب بھی کروٹ لیتے تو ان کی زبان سے اچھے کلمات نکلتے، الحمدللہ، اللہ اکبر، خیر کے کلمے نکلتے، اچھے کلمے نکلتے۔ تو جب جانے لگا تو بھئی تمہارے اندر تم نے کوئی خاص چیز دیکھی نہیں، اور اللہ کے رسول نے تمہیں اس دنیا میں جنت کی بشارت دی، کیا کرتے ہو؟ کہ کچھ نہیں کرتا۔ جیسے ہی وہ جانے لگے تو اس صحابی نے ان کو بلایا، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے، کہ بھئی اور تو کوئی کام نہیں کرتا، لیکن ایک بات ہے، لیس فی نفسی لأحد من المسلمین غشا، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کھوٹ نہیں ہے، ولا احسد احدا، اور کسی مسلمان سے میں حسد نہیں کرتا۔ یہ دل حسد سے بھی پاک ہے، کھوٹ سے بھی پاک ہے۔ تو جب یہ بات سنی نا، اس نے کہا ہاں یہی تو وہ چیز ہے التی لا نطیق، جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، یہی تو وہ چیز ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ تو میرے عزیزو، جب یہاں صاف ہوتا ہے تو زبان پر اچھے بول نکلتے ہیں، اچھے بول نکلتے ہیں، اور یہ تبھی جب اس کی صحبت اچھی ہو، جب ہر وقت یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کا دل بھی صاف رہتا ہے، اس کی سوچ بھی صاف رہتی ہے، اس کے جذبات بھی پاکیزہ رہتے ہیں، اس کی زبان بھی پاک رہتی ہے۔ فرمایا یہی تو وہ چیز ہے جو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے، کہ ہمارا دل بھی ایسا ہو، زبان بھی ہر وقت صاف ہو، کہ بولے تو خیر کا جملہ نکالیں، نیند سے بھی اٹھ رہا ہے تو خیر کے جملے کہہ رہا ہے۔ تو آج جو زبانیں گندی ہو گئی ہیں، فحاشی کا کلام، گالی گلوچ، بد زبانی، وجہ وہی ہے کہ کثرت کے ساتھ شیطان کی صحبت ملی ہوئی ہے، شیطان ہر وقت ساتھ ہے، اور اس کا اثر اس کی زبان پر بھی ہے، اس کے بولوں پر بھی ہے، اس کی فکر پر بھی ہے، اس کی سوچ پر بھی ہے۔ تو بہترین ہم نشینی فرشتوں کے ساتھ ہے اور وہ نیکیوں کی بدولت ملتی ہے، اور بدترین ہم نشینی اور رفاقت شیطان کے ساتھ ہے، اور جو گناہوں کی نحوست سے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کی نحوست سے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جتنا گندا ہوگا آدمی، ہر وقت گندگی میں رہے گا، نجاست میں رہے گا، نجاست کی جتنی جگہ ہیں وہاں شیاطین ہوتے ہیں۔ تو گناہ بھی ایک نجاست ہے، غلط نظریہ، غلط سوچ بھی ایک نجاست ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، گندا ہے۔ تو جتنے آدمی کی فکر، سوچ، بول، کردار، عمل گندا ہوگا، اتنا شیاطین کو اس سے انس ہوگا، قرب ہو جائے گا، اور جتنے اس کے نظریات، سوچ پاکیزہ ہوں گے، اتنے فرشتے اس کے قریب ہو جائیں گے، اور جو ساری زندگی میں اس کے ساتھ معاون، مددگار ہوں گے۔ کتنی مشکلیں آئیں گی، فرشتے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ آپ نہیں دیکھتے بچہ، معصوم بچہ، اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنے فرشتے ہوتے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ فرشتے بہت ہوتے ہیں کہ اس کی نیکی، اس کے پاس نیکیاں ہی ہوتی ہیں، گناہ کوئی نہیں ہوتے، وہ پاک صاف ہوتا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اور اس کے اتنے فرشتے ہوتے ہیں، اگر اس کے ساتھ فرشتے نہ ہوں تو وہ بچہ جوان ہوتے ہوتے پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہاتھ پاؤں توڑ بیٹھے۔ فرشتے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، گرتا ہے نہ جانے کتنی مرتبہ، ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن الحمدللہ محفوظ ہوتا ہے۔ فرشتے اسے سنبھال لیتے ہیں، ہاتھ پر دے دیتے ہیں، پر ہاتھ دے دیتے ہیں، چرپائی سے گر رہا ہے، سیڑھیوں سے گر رہا ہے، ادھر سے گر رہا ہے، ہاتھ سے گر رہا ہے، یہ صرف اللہ کی فرشتوں کی برکت ہوتی ہے جو اسے بچا، کیونکہ وہ اس پر گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، پاک صاف فرشتوں کو اس سے انس ہے۔ تو مومن بندہ جتنا زیادہ نیکیوں کا اہتمام کرے گا، نظریات، سوچ، عمل کے لحاظ سے پاک ہوگا، اتنے فرشتے اس کے محافظ بنیں گے۔ جتنے گناہ کرتا چلا جائے گا، فرشتوں سے محروم ہوتا چلا جائے گا، اور شیاطین اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے، اس کے گھر میں، اس کے کاروبار میں، اس کی زندگی میں وہی اثر انداز ہو۔ تو آدمی مخلص دوستوں سے محروم ہوتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تمہارے پر حافظین موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو بہت ساری مشکلات سے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.